امام کے اصحاب میں سے امام نے دیکھا کہ ایک شخص جو آتا تھا امام کے آس پاس کچھ دنوں سے نہیں آ رہا. امام نے اس کے یاروں بیلیوں سے پوچھا فلانا بندہ کدھر ہے؟ امام نے پوچھا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا وہ تو اللہ والا ہو گیا. کیسے اللہ والا؟ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا. کیسے اللہ والا ہو گیا؟ مولا وہ سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں چلا, ہر وقت عبادت ذکر, اس سے پرواہ کوئی. امام نے فرمایا تو جو اس کی بیوی بچے ان کا جی بالکل, تو پھر ان کا کھانا پینا ان کے ضروریات وہ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنے اللہ کے نیک بندے کی, اللہ کے ولی کے گھر کا خیال رکھنا یہ ہم گناہ گاروں کو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کے بیوی بچوں کو کون کھانا دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں, ہمیں ثواب دے گا اللہ. فہم دین ذرا دیکھیں عام بندے کا کیا ہے اور امام کی ادھر بتا رہے ہیں کہ اصل دین کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو امام نے ان کی باتیں سنی اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم سب جو اس پر ذمہ داریاں تھی جنہیں چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے, تم سب اللہ سے زیادہ نزدیک ہو اور اللہ کے پاس زیادہ مقام رکھتے ہو اس کی نسبت جو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر جا کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے. دین یہ ہے, دین یہ نہیں ہے کہ جو کبا ہو جائے سمجھو بڑا متقی ہو گیا, جو ٹنڈا ہو جائے ٹھیک ہے نا. ہمارے ملک میں تو جو کپڑے اتار دیتا ہے اس کو پیر سمجھتے ہیں, یعنی کھلی شریعت کی نافرمانی جو کرتا ہے کہتے ہیں پیر. معذرت کوئی مرید نہ بیٹھو پتہ نہیں لگتا. ایک دفعہ ایک بڑے کیا کروں نام نہ بھی لوں تو وہ بندہ پہچانا جائے گا ٹھیک ہے نا. ایک پاکستان میں کرپشن میں چند نام سب سے مشہور ہیں ٹھیک ہے, ہیں بڑے نیک بندے, پتہ نہیں لوگوں نے کیوں بدنام کر دیا ان کو ٹھیک ہے. تو نام بھی لو تو وہ شعر ہے نا, میں اس کا نام نہ لوں اور لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا کرپشن کیے, ہوا بہار کیے ٹھیک ہے. تو ان کے صوبے سے ایک اسی قسم کی نیک شخصیت کے صوبے سے کچھ بندے آئے, پیش نماز تھے. کیا تھے؟ ہمارے پاس مدرسے میں آئے, ہم ذرا پیش اماموں کو کورس کرواتے, ذرا انفارمیشن تھوڑی زیادہ ریفریشر کورس, کچھ اور مسائل شسائل کرات وغیرہ چیک کی ٹھیک ہے, تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, بہتر کیا. تو وہ آئے وہاں سے, تو ان کو میں درس قرآن دے رہا تھا, یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے. تو وہ درس دیتے دیتے کوئی کرپشن کی مثال آئی بیچ میں, قرآن کی کچھ آ رہی تھی, ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ یا خدا جانے کون سی آیت تھی. تو میں نے نا میں تو اپنی نارمل میں اس بندے کا میں نے نام لے دیا. یہ سامنے کون بیٹھے, عام پبلک نہیں تھی, کون تھے یعنی دین کے نمائندے تھے. میں نے دیکھا سب کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے لیے بڑا سرپرائز تھا یار, چلو عام بندہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ بادشاہ پرست ہو, جس بندے کو دنیا جانتی ہے. ایک دفعہ کسی غیر ملکی دورے پہ گیا, انہوں نے کارٹون بنایا کہ ان کے پرائم منسٹر سے اس نے ہاتھ ملایا اور جب ہاتھ چھوڑا تو پرائم منسٹر گن کے اپنی انگلیاں پوری کر رہا تھا, پیچھے اتار نہ لی اسے. اتنی شہرت پائی ہے جمہوری اسلامی پاکستان کے اسلامی سربراہوں ٹھیک ہے نا, وہ انگلیاں گن رہا تھا, کہتا پوری ہیں, اتاری کوئی نہیں اس نے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ان سب کے چہرے بدل گئے. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا کہ آغا جان معذرت چاہتا ہوں, میں نے جو یہ نام لیا آپ کو برا لگا؟ سب نے کہا برا لگا, میری تو بیٹری بیٹھ گئی. اسلام دنو یا پڑھو, اسلام کا ماتم کرو کہ اتنا بے روح دین ہے کہ ایک کرپشن کے عالمی علامت کے اس کو کرپٹ کہنے پر بندے ناراض ہو ٹھیک. میں باہر نکل کے اپنی انتظامیہ نے آخیا میرا سلام ہے نہ تھے, میں اس تو بات مزاج سے کہا کیونکہ اپنی ذمہ داری تو ادا کرنی ہوتی, لیکن حالت یہ تھی. توجہ فرما رہے. تو امام نے اس سے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو جو وہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ گیا اور جا کے اللہ اللہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا, کبا ٹنڈا ہو گیا اور بن گیا اللہ والا, سب لوگ سمجھ رہے اس کو, تم سب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقام رکھتے ہو اس کی نسبت جو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر جا کے بیٹھ کر کدھر بن گیا. اور اس کے مقابلے میں سنیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ بندہ جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے, یاد کر لیں,
وہ بندہ جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ حلال روزی تلاش کرے، حلال روزی کو اپنی محنت سے تلاش کرے، اور تاکہ حلال لقمہ اپنے بیوی اور بچوں کے منہ میں رکھ سکے، یہ ایسا ہی ہے جیسے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد۔ آپ بتائیں، مجاہد وہ ہے جو مسلح پھاڑ رہے جا کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا فراڈیا، یا مجاہد وہ ہے جو رزق کے حلال کے لیے محنت کر رہا ہے؟ دین یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کسی فراڈیا جو بیٹھا ہوا مسلح پہ اور کارے چکر دے رہا ہے ٹونڈا منڈا ہو کے، بہت بڑا وہ بنا ہوا ہے، اس سے کئی زیادہ وہ مزدور کے جس کا دھوپ میں رنگ بھی سیاہ ہو گیا ہے اللہ کو زیادہ پیارا ہو۔ پہلے اللہ کے دین کو ہم سمجھیں، پھر پتہ چلے دیندار ہوتا کون ہے، ورنہ ہم بہروپیوں کو دیندار سمجھیں، جو جتنا اپنا کام نہیں کر سکتا، بڑے نیک ہے، توڑ بھی نہیں سکتے، چال بھی نہیں سکتے، مرید اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آیا مولا علی رسول اللہ اہل بیت اس طرح تھے، بیٹھے ہوتے تھے وہ گدی لگا کر، گدی نشین تھے، اللہ میں معاف کرے پرچہ ہی نہ ہو جائے میرے اوپر۔ تو کافی پاکستان میں ماشاءاللہ پیروں کی کافی برکات ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے بہت تھوڑے ہیں، بزنس بہت ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں کچھ گدیاں ایسی ہیں کہ جن کی اگر آپ انگلینڈ میں پراپرٹی چیک کریں نا کہ کتنی پراپرٹی ہے انگلینڈ میں، یہی لوگوں کے بیچارے غریبوں کے چندے کھا کھا کے، جو بیچارے مزدوریاں کر کر کے پیر کے فٹے منہ کر کے آتے ہیں، اس سے جو پراپرٹیز بنائی ہیں وہاں پر، وہ میاں صاحبان بھی پیچھے ہیں ان سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ان سے بھی آگے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اتنی پراپرٹی بنائی ہوئی کس بات کی؟ ہاتھ چومو، میں پیر جی بیمار ہاں، اگے منہ کر تھوک سٹ دے منہ دے ہوتے تو پھینک دیتا۔ اتنی جہالت اور پستی میں اس پاکستان کی عوام کو، لیکن قصور کس کا ہے؟ اللہ نے دین بتایا، رسول اللہ نے کرامت انسانی بتائی۔ آپ کو پتہ ہے مولا علی کیسے تھے؟ مولا علی کے زمانہ خلافت میں یہاں پہ تو لوگ ہوتے ہیں نا اپنی زیادہ پیری کی چمکانے کے لیے جھوٹے معجزے چلا دیتے، کسی کو پیسے دیا 5000 رکھ تے خواب جاگ مینوں اللہ دے نبی آیا تے انہاں کیا ہے میرا پتر بیٹھا ہے ہر شفا مینوں دے چھڑنی، چل بھائی فراڈیا 5000 میں نبی خواب میں آ گئے۔ آسان ہے، صرف بندہ فراڈیا اچھا ہونا چاہیے۔ مولا علی کیسے تھے کہ دنیا کے سارے پیر ان کی جتی پہ مارے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے تھے؟ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک شہر کے دورے پر گئے اکیلے، ٹھیک ہے؟ اب جب وہاں پر گئے، وہ لوگ بہت دیر نہیں ہوئی تھی اسلام قبول کیے ہوئے، اپنی رسم کے مطابق وہ سارے باہر آ گئے اور مولا کے گھوڑے کے آگے پیچھے زندہ باد تھے فلان، تو یہ اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا کہتا ہے ذرا سیلفیاں 2-3 لاؤ نہ تھے، فیس بک تے پوسٹ کرو، اپنی شان دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ مولا نے جب ان کو یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد کر رہے واہ تو یہ تو وہ کر رہے، مولا نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بندے کے دل کو کچھ ہوتا ہے جب پڑھتا ہے نا کہ کس منہ سے ان کا سامنا کرنا جا کے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں نے تو مولا نے ان سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہماری رسم ہے، ہمارے بادشاہ آتے ہیں، ہمارے بھائی باپ آتے ہیں تو ہم ان کا اس طرح استقبال کرتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا انسان، اب کسی کو اس سے بھی نہ پرابلم ہو جائے کہ ہر گالے چرولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا نے فرمایا ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے ہم، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے انسان کو محترم بنایا ہے، اللہ نے جو تمہیں عزت دی ہے، کیوں یہ حرکتیں کر کے ایک دوسرے انسان کے سامنے اپنی اس عزت کو نیچے لا رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے جیسے نا پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جس لئے میں بڑا نا تو اچھی سلوات پڑھانی ہے، سارے نو پتہ لگے مولا صاحب آ گئے، دنیا کو پتہ لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب فرض کریں جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کا یہ اعتقاد ہے کہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پیسے لگا کے عزت نہ بناتا، توجہ فرما رہے ہیں؟ پیسے لگا کے عزت، فراڈ کر کے عزت نہ بنا۔